أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 پر مشتمل ہے۔ ان دو آیات تجربات میں اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کی حیثیت سے دونوں کو اپنے گھر کا نظام چلانے، اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرنے کے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ابتدا میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہم نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، یعنی گھر کا انتظام و انسلام چلانے والا اور گھر کے معاملات کو نپٹانے کی، سلجھانے کی اور چلانے کی ذمہ داریاں اٹھانے والا۔ اور یہ سربراہی ہم نے اسے کیوں دی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ایسی پیدا کر دی ہیں کہ جو ان کاموں کے لیے موزوں ترین ہیں، اور دوسرا یہ گھر کے اخراجات جتنے بھی ہیں یہ اس کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ اور فرما بردار خواتین ہیں ان کی نشانی بیان کی گئی ہیں، اور تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند کی نافرمانی کرے تو اسے سلجھانا کیسے ہے، اسے دوبارہ خاوند کی فرما برداری میں اور گھر چلانے کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیسے واپس لے کے آنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر میاں اور بیوی کا جھگڑا بہت طول پکڑ جائے تو پھر اسے نمٹانے کے لیے تم نے 2 سالس مقرر کرنے ہیں، ایک بیوی کی طرف سے اور ایک میاں کی طرف سے۔ اگر وہ مخلص ہوئے تو اللہ تعالیٰ درمیان میں کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ فوری طلاق کی طرف نہیں جانا، بلکہ آخر تک یہ کوشش کرنی ہے کہ میاں اور بیوی میں جدائی نہ ہو۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ازدواجی زندگی کو چلانے کے لیے یہ آیات طیبات ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فرمایا الرجال مرد قوامون محافظ اور نگران ہیں علی النساء عورتوں پر بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ جو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر، وبما انفقوا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ مرد خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں سے، مطلب کہ وہ عورتوں پر، عورتوں کی کھانے پینے پر، ضرورتوں پر، ان کے آرام و سکون کے لیے اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، تو نیک عورتیں قانتات اطاعت گزار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب غیر حاضری میں، یعنی مردوں کی غیر حاضری میں، بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے۔ واللاتی تخافون، وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں، نشوزہن جن کی نافرمانی کا، تو فائزوہن انہیں سمجھاؤ، یعنی امتدان نرمی کے ساتھ انہیں سمجھاؤ۔ وہجروہن، پھر الگ کر دو انہیں، فی المضاجع خوابگاہوں میں، ان کے سونے کے کمروں میں، ان کے بستروں پہ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تم مارو انہیں، مطلب یہ کہ پہلے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، پہلے انہیں سمجھایا تھا، پھر ناراضگی کا اظہار کیا، اب بھی اگر وہ نہیں درست ہو رہی تو پھر اسے مارو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، انہیں تلاش کرو ان پر ظلم کرنے کا کوئی راستہ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَهُ، اگر خوف ہو تمہیں ناچاکی کا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بینہما، ان دونوں کے درمیان، فَبَعْثُوا، تو مقرر کرو، حاکمان، ایک ثالث، من اہلہ، مرد کے کنبہ سے، وحاکما من اہلہا، اور ایک ثالث عورت کے کنبے سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں، یعنی وہ دونوں پینچ، وہ دونوں ثالث اصلاح کا ارادہ کریں گے تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا میاں اور بیوی کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اب یہاں پہ لفظ آیا قوامون، اس کا مطلب ہوتا ہے محافظ، نگران۔
جس طرح کسی فوج کو چلانے کے لیے کمانڈر چاہیے، ہر ملک کو چلانے کے لیے ایک حکمران چاہیے جو نظام کو قائم کرے، رعایا کی دیکھ بھال کرے، تو اسی طرح گھر بھی ایک ریاست ہے، اس کے لیے بھی ایک ذمہ دار چاہیے جو حفاظت کرے، گھر چلانے کا انتظام کرے، اخراجات مہیا کرے، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرے، مشکل کے وقت مشکل کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو جو گھر کا قوام ہے، گھر کا کمانڈر ہے، گھر کا نگران ہے، گھر کا افسر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ تو یہ دو الفاظ میں بات بتا دی گئی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ و نگران ہے عورتوں پر۔ اب یہ کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں؟ دو وجہ بیان کی گئی ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی۔ ایک وہ بھی وجہ ہے مردوں کے اندر طاقت، ہمت، قوت برداشت، محنت کرنے کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص رکھی ہے، کیونکہ مرد کا مقصد ہی گھر چلانے کے اعتبار سے، نظام چلانے کے اعتبار سے یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ عورت کا جو مقصد تھا پیدا کرنے کا اپنی عبادت کے علاوہ، وہ تھا گھر کے اندر رہ کے نظام چلانا، بچے پیدا کرنا، پھر بچوں کی پرورش کرنا، تربیت کرنا، تو اس کے اندر پھر وہ صلاحیتیں رکھی گئی، یعنی جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی مرد کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اسے وہ عطا فرما دی ہیں، جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی عورت کو، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دی ہیں۔ تو ایک صلاحیت یہ بیان کی گئی ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر، تو یہ وہ بھی فضیلت ہے۔ اسی فضیلت کی وجہ سے بے شمار کام ایسے ہیں کہ جو مرد کے اوپر کرنے لازم ہیں، عورت ان سے آزاد ہے۔ مثلا نبوت، یہ صرف مردوں کے لیے، مردوں کو دی گئی ہے نبوت کی خلافت، اذان، نماز کی امامت، پورا مہینے نمازیں پڑھتے رہنا، جمعے کا خطبہ، عیدین، حج، تکبیر کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، تکبیرات، تشریق، حدود و قیود میں گواہی، دو گنا وراثت وغیرہ وغیرہ، طلاق دینے کے اختیارات، عقل کی پختگی، اعصاب کی مضبوطی، ہمت، حوصلہ، شجاعت، بہادری۔ تو یہ ذمہ داریاں کچھ بیان کی ہیں، ابھی کچھ پھر جو صلاحیتیں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ دوسرا ارشاد فرمایا گیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، عورتوں پر مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گھر کا افسر ذمہ دار مرد کو بنایا گیا۔ اب یہاں سے یہ بات بالکل ذہن میں نہیں آنی چاہیے، اگر آئے بھی تو اسے نکال دینی ہے کہ کیا اس سے کوئی عورت پر حق تلفی ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ شرارت ہے جو مغربی ذہن کے پیش نظر، یورپی ذہن کے جو ہے نا وہ پھیلاتا ہے مسلمان خواتین میں، کچھ مرد ذمہ دار بن گیا، افسر بن گیا، عورت اس کے متحد ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے دین کی پوری تعلیمات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ضرورت، ایک سربراہ چاہیے تھا جس کے نتیجے یہ صلاحیتیں ہوں، تو مرد کو بنا دیا گیا۔ باقی جہاں تک مقام و مرتبے کا تعلق ہے تو وہ دونوں برابر ہیں، حقوق کا تعلق ہے تو ابھی پیچھے گزرے ہیں اسباق بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ جس طرح عورت پر مرد کے حقوق ہیں، اس طرح مرد پر عورت کے حقوق ہیں۔ اور پھر حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث طیبات جن میں بیوی کے حقوق آئے، اللہ اکبر، ایک ایک بات بڑی بڑی بینی سے ذکر کی گئی، یہاں تک فرما دیا گیا کہ جو بندہ دنیا میں اپنی بیوی کو ناراض رکھتا تھا، اس پہ ظلم و ستم کرتا تھا، قیامت کے دن ایسے آئے گا اس کی کمر ٹیڑھی ہوگی۔ سارے قیامت کے میدان میں لوگ پہچاننے کی یاد میں اپنی بیوی پہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ مرد کو اس اختیار کا ناجائز استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بڑی سختی سے روکا گیا ہے، تو حقوق میں برابر ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ باقی رہ گیا معاملہ خواتین کی صفات کیا ہوتی ہیں، یہ بڑی عظیم صفات ہیں جو خواتین کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، بیویوں کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تو فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں، قانتات، اطاعت گزار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں، بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت،
مطلب یہ کہ وہ نیک ہوتی ہیں، اللہ کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، اپنے خامند کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، اور خامند کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین خواتین کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 2682 ہے، فرمایا خیر النساء من تسر اذا نظر، بہترین عورت وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو اسے خوشی ہو، اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها، جب حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان اور اپنے مال کی خاوند کی نافرمانی نہ کرے۔ تو میاں بیوی کے حقوق اگر پڑھے جائیں تو پھر وہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ تو بڑا اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہے ہر اعتبار سے۔ اب آگے آ رہا جن عورتوں سے پریشانی کا اندیشہ ہو، تو اس کے لیے یہاں لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے نشوز کا۔ اب نشوز کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی عورت غرور اور نفرت کی وجہ سے اپنے خامند کی بات ماننے سے انکار کرے، خامند کے ساتھ ضد کرے غرور اور نفرت کی وجہ سے کہ میں عورت ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب چونکہ اس سے گھر کا نظام تو نہیں چلے گا نا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، پریشانی ہوگی۔ تو فرمائے واللتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن سے تمہیں جن کی نافرمانی کا اندیشہ ہو۔ اب کیا کرنا ہے؟ آگے اللہ نے درجے بیان کیے، پہلے درجے میں یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ فائزوہن، فرمایا انہیں سمجھاؤ، یعنی نرمی کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے، خوبصورت واضح نصیحت کی جائے۔ اب جو سلیم اتبع لوگ ہیں، واضح نصیحت ہدایت کی بات ان کے اوپر اثر کرتی ہے، تو یہ پہلا درجہ ہے۔ فائزوہن، انہیں سمجھاؤ، وہجروہن، پھر انہیں الگ کر دو، یا اگر سمجھانے سے بات نہ بنے تو انہیں الگ کر دو، فی المضاجع، اپنے خوابگاہوں۔ مطلب یہ کہ جس کمرے میں عورت سوتی ہے وہاں پہ مرد نہ سوئے۔ اب اگر وہ حساس طبیعت کی مالک ہے تو اس سے بھی اسے دھچکا لگے گا کہ پہلے میرا خامن میرے ساتھ سوتا تھا، میرے کمرے میں سوتا تھا، تو آج میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر گیا، تو حساس عورت کو اس سے بھی دھچکا لگے گا، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ میں نے اپنے خامن کی کوئی نافرمانی کی ہے، وہ معذرت کرے گی اور حالات بہتری کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر عورت کو اس سے بھی کوئی افاقہ نہ ہو، اس کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، نہ واضح و نصیحت نے اس کے اوپر اثر کیا، نہ مدد کی بے رخی نے اس کے اوپر کوئی اثر کیا، تو پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں مارو۔ اب یہ مارنا بھینسوں کی طرح نہیں ہے، جانوروں کی طرح نہیں اسے مارنا، بلکہ صرف نصیحت کے لیے ایسی ضرب لگائی جائے، اتنا مارا جائے کہ جسم کے اوپر اثر نہ پڑے، وہ مار نمایاں نہ ہو۔ اب یہ تین فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں، یعنی یہ تین درجے بیان کیے، اس کے بعد وہ اطاعت گزار ہو جائیں، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر ظلم کرنے کا کوئی راستہ نہیں، ظلم نہیں کرنا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ اب ذرا یہاں دیکھیں نا کہ خواتین کو، بگڑی ہوئی خواتین کو یا نافرمان خواتین کو، بیویوں کو سمجھانے کے تین درجے بیان کیے۔ اب ان میں طلاق کا کوئی درجہ نہیں ہے، اب یہاں پہ ان میں تین درجوں میں۔ ہمارے ہاں جہالت کی انتہا ہے، بے حسی ہے، اپنی ذمہ داری سے آگاہی نہیں ہے، اور اپنے اس رشتے کی نزاکت کا اور حساسیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ناراضگی بنی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہ سمجھی خاتون، تو ڈائریکٹ معاملہ طلاق کیا جاتا ہے۔ تین طلاقیں اکٹھی، وہ بھی ایک نہیں، اکٹھی تین طلاقیں، پھر اکٹھی تین طلاقیں دے کے معاملہ ختم کر کے پھر بولیں گے کہ حل نکالا جائے۔ بھائی دیکھیں، اللہ رب العزت نے تو بڑے حل پہلے ہی آپ کو دیے تھے، درجے بیان کیے تھے کہ ایسے ایسے معاملہ کرو، نپٹاؤ۔ اچھا اگر طلاق کی نوبت بھی آ گئی ہے، گو ہے بہت ناپسندیدہ، لیکن پھر بھی ایک طریقہ ہے، خاتون کی پاکیزگی کے ایام میں صرف اسے ایک طلاق دے دی۔ ایک طلاق دینے والا، یعنی بہت مجبوری ہو، ایک طلاق دے دی ہے، وہ بندہ فائدے میں ہے۔
جب بھی اسے احساس ہو جائے گا کہ میں نے غلط کیا ہے، میرا گھر اجڑ رہا ہے، تو واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے، واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ 3 طلاقیں دے دی ہیں، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ پھر بہانے بنائیں گے وہ تو لکھ کے دی تھی میں نے تو میسج بھیجا تھا، اس کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ بھائی جب آپ نے بول دیا، لکھ دیا، چاہے کسی نے سنا یا نہیں سنا، عورت تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی، آپ نے کہہ دیا طلاق ہوگی۔ تو اس لیے پہلے جو ہے نا ان مسائل کو سمجھ کے اور پھر ان کے اوپر پیرا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ خاندان نہ اجڑے، گھر نہ اجڑے، میاں اور بیوی خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، بچوں کی تربیت ہو اور ان کے آپس کے جھگڑوں کا بچوں کی تربیت کے اوپر غلط اثر نہ پڑے۔ پھر آگے فرمائیں ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، خواتین کو مارنے والوں، ان پہ ظلم و ستم کرنے والوں، اب کئی معاشروں میں رواج ہیں خواتین کو مارنے کے، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت سب سے بالا و سب سے بڑا ہے، اس کی گرفت سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اچھا پھر کبھی معاملہ ایسے بن جاتا ہے کہ باوجود کوشش کے، محنت کے، کوئی حل نکل نہیں پا رہا ہوتا، تو پھر انتہائی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی فیملی سے، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی فیملی سے، ان دونوں کو متعین کیا جائے اور وہ دو اس حوالے سے محنت کریں، کوشش کریں۔ اگر ان کا نیت صاف ہوئی تو اللہ رب العزت میاں اور بیوی کے دل میں کوئی خیال، احساس پیدا کر دے گا، ان کی کوشش سے یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا، بشرطے یہ کہ وہ جو فیصلہ کروانے والے ہیں اور محنت کرنے والے ہیں وہ مخلص ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بھی چیز مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو 5 لوگ ہیں فیصلے کروانے والے ہیں، عموماً وہ سیاسی ہیں، اور وہ فیصلے کو اس جانب لے کے جاتے ہیں جدھر ان کی اپنی پارٹی، اپنا جدھر ان کا مفاد، انصاف اور عدل کو نہیں دیکھتے، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر خوف ہو تمہیں ان کے درمیان ناچاکی کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو ایک ذمہ دار، ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک عورت کے خاندان سے فیصلہ کرنے والا مقرر کرو۔ ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ دونوں پینچ صلح کروانے کا ارادہ کریں، مطلب مخلص ہوں، کوشش کریں اس کے لیے، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ دیکھیں نا انسان کا کام ہے کوشش کرنا، آگے اسے نتیجے تک پہنچانا یہ کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، احساس پیدا کر دے، تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا کام ہوتا ہے جب ہم کچھ محنت کر رہے ہوں تو اخلاص کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے محنت کرنا، پوری قوت اس کے اوپر صرف کرنا، اسے پائے تک مل تک پہنچانا، اس کا نتیجہ دینا، یہ ہمارے رب کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اس کا نتیجہ۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہر بات سے باخبر۔ مطلب جو تم کوشش کر رہے ہو نا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ نہیں ہے، اللہ آگاہ ہے، تمہاری کوشش اگر اچھی ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے، تو اللہ ضرور تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، میاں بیوی کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے بڑی خوبصورت ہدایات ہیں، تو ضرورت ہے انہیں بات سنا یاد کیا جائے، پھر ان پہ عمل پیدا ہوا جائے۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا